اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا دلیل الخیرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بھلائیوں کی طرف بلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ حبشہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کرتے ہوئے فرمایا: اے بادشاہ، ہم جاہل، غیر مہذب اور وحشی قوم تھے۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے اور مردار کھاتے تھے۔ ہم قطع رحمی کرتے تھے اور پڑوسیوں کے حقوق سے ناآشنا تھے۔ ہم میں سے طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم انہی برائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا جن کا نسب، سچائی، امانت
اور عفت ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تاکہ ہم اس کی توحید کو تسلیم کریں اور اس کی عبادت کریں، اور انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے، حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے، خون ریزی سے بچنے اور برائیوں سے رکنے کا حکم دیا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، بر صغیر میں صوفیاء کرام کی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو خدمات ہیں، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تاریخ سے واقف ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ بر صغیر میں 9 کروڑ مسلمان جو بنے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ جو کنورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے 8 کروڑ صرف صوفیاء کرام کی تبلیغ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اولیاء کرام نے یہاں لوگوں کی تقدیریں بدل کے رکھ دی۔ وہ لوگوں کو کس انداز سے ان کی نگاہوں کے زاویے بدلتے تھے، دلوں کی دنیا بدلتے تھے، اخلاق بدلتے تھے، اطوار بدلتے تھے، اور ان کا انداز تبلیغ یہ ہوتا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے عمل، اپنی زندگیوں میں اور ان کی حیات کو جب لوگ دیکھتے تھے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات رسول کی پر انوار جھلکیاں ان کی زندگیوں میں نظر آتی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ بر صغیر کے بہت بڑے صوفی سلسلہ عالیہ قادریہ کی ایک بہت بڑی شاخ کے موجد نہیں کہنا چاہیے بلکہ سرخیل، اور اس شاخ کے سب سے بڑے اولیاء اللہ یہ سلسلہ ہے نوشائی سلسلہ۔ قدوۃ الاولیاء شیخ المشائخ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی حیات و تعلیمات، آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور آپ کے علم کی بلندی جو تھی، اور آپ نے کتنی کتابیں تصنیف فرمائیں، اور آپ بہت بلند پایا اردو اور پنجابی کے شاعر تھے۔ اور آرنلڈ جو علامہ اقبال کے استاد رہے، پروفیسر آرنلڈ، انہوں نے لکھا کہ 2 لاکھ کے قریب جو ہندو تھے ان کو دارہ اسلام میں آپ کی تعلیمات اور آپ کی نگاہ ولایت نے ان کو دارہ اسلام میں داخل کیا۔ آج ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جامعہ پنجاب کے بہت سینئر استاد، بہت بڑے ہمارے ملک کے اسکالر پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نوشائی ہیں غالباً؟ جی الحمدللہ۔ جی آگے جناب میرے آج دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد، یہ بھی نوشائی قادری ہیں الحمدللہ۔ اور تیسرے آپ کی جانی پہچانی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، جن کا تعارف بالکل میں نے آج نہیں کروانا، آپ کو اتنا تعارف ان کا ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ جی۔ 2 نوشائی اور 1 چشتی نظامی، آج خوب یہ پینل میرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، خاص تعلیمات کیا ہیں اپنا سید صاحب؟ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خاص تعلیمات یہ ہیں کہ دین کی بنیادی تعلیمات کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام عبادات کی بنیاد بھی یہ ہے۔ تو تعلیمات کا امتیاز ان کا یہ تھا کہ جب تک کلمہ طیبہ، کہ جس کی شرط یہ ہے کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، کہ زبان بار بار اقرار کرے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول برحق اور خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرے، اور دل اس کی تصدیق کر دے، تو انسان مرتبہ انسانیت کو تب پہنچتا ہے اور ایمان کی حقیقت کو تب پاتا ہے۔ نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا دور وہ دور ہے کہ جب اکبری تعلیمات کے مسموم ماحول نے پوری طرح سے علماء اور نام نہاد دنیاوی صوفیاء کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان کو مٹانے کے لیے ظاہری اقتدار
اور یہود و نصارہ کی باطنی قوتیں اور دسیسہ کاریوں نے بر صغیر کے ماحول کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں پورے کلمہ طیبہ پر زور دیا کہ جب بھی کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو ذکر کے طور پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو توحید کے سب سے بڑے جو مبلغ تھے وہ تو یہی لوگ تھے پھر۔ توحید اسلامی جو ہے وہ بغیر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل نہیں ہوتی، اور جب محض توحید رہ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کر دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے تصور کو محو کر دیا گیا ہے اور ختم نبوت کو محو کر دیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، ہما وقت، ہما مکانی، ہما زمانی ہیں۔ جب وہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دین کے 5 ارکان میں ختم نبوت کا ذکر کہاں ہے، ایمان مفصل اور مجمل میں ذکر کہاں ہے؟ تو بندہ پرور سب سے پہلی دلیل ختم نبوت کی ہے کہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ جب وہ ہیں اور منصب نبوت پہ وہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی وہ علیحدہ نہیں ہوئے، تو پھر نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اچھا، وہی جو علامہ اقبال فرماتے تھے کہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 14 صدیہ پہلے اپنے صحابہ کو فیضیہ فرماتے تھے، اسی طرح آج بھی اپنے امتیوں کو، محبت کرنے والوں کو فیضیہ فرماتے ہیں، فرما سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ محض علامہ اقبال کا خیال نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ خیال قرآن کریم سے مستنبط ہے۔ اچھا، کہ جب کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں کیا کیا شامل ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جب تک وہ امت کے نبی ہیں تو ہر امتی کے لیے تعلیم، حکمت اور تزکیہ نفس کا فریضہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر کوئی شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا آپ کے فیضان سے غافل ہوتا ہے تو ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا، بڑے بڑے اولیاء نے یہی کہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اگر یہ تصور آئے تو اس کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، ایمان سے منقطع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا تعارف حضرت کا۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند قامت، بلند مرتبہ شخصیت، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا تعارف ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں، اگرچہ آپ کی کتاب بڑی ماشاءاللہ ضخیم آپ نے ان پہ لکھی ہے، اور غالباً آپ کا تھیسس بھی؟ جی، میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا نوشہ گنج بخش۔ آپ تو اتھارٹی ہے ماشاءاللہ پھر۔ ٹھیک، میں طالب علم ہوں جی ان کی تعلیمات کا۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے بہت نمایاں ولی اللہ ہیں۔ آپ 1014 ہجری میں یعنی 1605 میں پیدا ہوئے۔ یہ مغلیہ دور ہے؟ یہ مغلیہ دور ہے، یہ شاہ جہاں کا ابتدائی دور ہے، اور 1103 ہجری 1691 میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد موضع پنن وال کے رہنے والے تھے۔ یہ کس جگہ، کس ضلع میں ہے؟ یہ آپ جہلم سے آگے جائیں نا دریا کے ساتھ ساتھ تو موضع پنن وال آتا ہے۔ وہ علاقہ جالپاں کہلاتا ہے زیادہ تر، جالب قوم وہاں زیادہ آباد ہے۔ وہاں سے آپ کے والدین ہجرت کر کے گجرات میں گھگا والی میں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت علاء الدین حسین غازی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بہت نیک آدمی تھے۔ آپ کی ولادت سے کچھ چند روز پہلے وہ حج کے لیے چلے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 حج انہوں نے کیے پیدل جا کے۔ اس زمانے میں یہی رواج ہوگا، لیکن نہیں بھی ہوگا تو عقیدت سے لوگ پیدل جاتے تھے، پیدل ہی جاتے تھے ان دنوں، یا گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ۔ اور جاتے ہوئے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو ولی ہوگا، دین کا پہلوان ہوگا، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کا نام حاجی محمد رکھنا۔ واہ واہ واہ۔ اور یہی ہوا کہ ان کے بعد آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ جب واپس آئے حج سے تو اس وقت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5 سال ہو چکی تھی۔ اچھا، یہ وہابی ولی تھے اس کا مطلب؟ الحمدللہ ان کی ولادت کے بارے میں بہت سے لوگوں کی پیش گوئیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے والد کی پیش گوئی ہے، اور پھر آپ کے پیر و مرشد جو ہوئے حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری بلوال میں جن کا مزار اقدس ہے،
اور ان کے وہ بھی بڑے کامل جی بہت کامل بزرگ ہیں، پنجاب میں ان کا بہت ذکر ہوتا ہے اور ان کا فیضان ہے. اسی طرح آگے خوشاب شریف میں چلے جائیں تو وہ ان کے مرشد ہیں تو حضرت شاہ معروف خوشابی. انہوں نے جب حضرت سخی شاہ سلیمان علیہ رحمت کو خلافت دی تھی تو اسی وقت انہوں نے پیش گوئی کر دی تھی کہ ایک نوجوان تمہارے پاس آئے گا حاجی محمد، یہ فیضان جو میں نے آپ کو دیا یہ اس کی امانت ہے. اللہ. تو یہ دیکھیں بزرگان دین اپنے سلسلے میں آنے والے لوگوں کی پیش گوئی کرتے رہتے ہیں. تو حضرت نوشہ گنج ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. جی بالکل، ان کی نگاہیں فیض دیکھ رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری کی خدمت میں نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 29 برس کی عمر میں پہنچے تو انہوں نے کہا نوجوان تم نے مجھے بہت انتظار کروایا، میں تو بہت انتظار میں تھا تمہارے. تو یہ ہے کہ آپ نے گھگاں والی ہی سے بنیادی تعلیم حاصل کی، وہاں کے مدرسے سے قرآن پڑھا، فقہ پڑھی، حدیث پڑھی اور پھر آپ یاد الہی میں اکثر اوقات مشغول رہتے تھے. علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے مجاہدے میں زندگی گزاری اور پھر جا کر آپ حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری کے بیعت ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک نظر سے آپ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ 3 مہینے تک ایک ہی جگہ آپ ساکت رہے. اللہ. اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا اس وقت ہوش آ جاتی تھی اور پھر جو عالم استغراق میں چلے جاتے تھے. تو اسی 3 مہینے میں آپ نے جو تھا وہ منازل طے کی مرشد کے نگاہ ناز سے. واہ 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 واہ. اور پھر آپ نے مرشد کے حکم سے نوشہرہ تارڑہ میں اپنا مرکز قائم کیا اور ساری عمر نوشہرہ تارڑہ میں بیٹھ کے لوگوں کو تربیت دیتے رہے. آپ کا مزار وہی ہے؟ نہیں، ان کا مزار وہی نہیں ہے. پھر یہ ہوا کہ نوشہرہ تارڑہ سے آپ موضع رنمل شریف میں تشریف لے گئے. یہ حافظ آباد کے قریب ہے جو؟ جی نہیں، یہ گجرات تحصیل پھالیے میں ہے. پہلے آپ ہو گیا نا ضلع، جی منڈی بہاؤدین اب ضلع ہو گیا نا. تو پہلے تو آپ ایک ان کے مرید نے گاؤں آباد کیا سہان پال. یہ میں پورا آپ سے پوچھتا ہوں. اور پھر رنمل شریف چلے گئے. اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ذکر حضرت کا. جی ہاں، آپ فرما رہے تھے کہ 2 حضرات نوشاہی ہیں اور ایک چشتی ہیں. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرا بھی یہاں حاضری بالکل اسی طرح اہم ہے اور میرے لیے باعث سعادت ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ کا ان کے شیخ کے علاقے سے ہے نا؟ جی، علاقہ بھی اور نسبت بھی، کیونکہ حضرت نوشہ پاک کے جو پیر و مرشد ہیں وہ بھلوال میں ہیں اور میں نواح بھلوال کا ہوں. تو ہمارے علاقے میں فیضان ہے ان کا. اس کے بعد آپ کے جو شیخ طریقت ہیں یعنی دادا پیر وہ خوشاب میں مدفون ہیں اور وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے ہیں. حضرت شیخ معروف شاہ خوشابی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ کا تو تعلق ادھر سے جڑ گیا. اور حضرت شاہ معروف اپنے جو خاندانی سلسلہ چشتیہ میں بھی صاحب خلافت و اجازت تھے اور پھر سلسلہ قادریہ میں بھی آپ کو خلافت و اجازت ملی. تو نوشاہی جو ہیں یہ دراصل قادریہ اور چشتیہ کا امتزاج ہیں. ٹھیک. ان کے مزاج میں اور ان کے حسین امتزاج اور ان کے اسلوب تربیت میں، ان کے نصاب سلوک میں وہ تمام رنگ ہیں جو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. قوالی بھی خوب سنتے ہیں. قوالی بھی خوب سنتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک الٹی قوالی بھی، وہ جو قوالی کے دوران الٹا لٹکا دیتے ہیں لوگوں کو. جی 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 پاؤں سے باندھ کے، وہ بھی میں نے دیکھے. جی بالکل. اصل میں نا جو سماع کی کیفیات میں پھر ظاہر ہے جب آدمی ایک خاص استغراق یا انہماک کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس پر تو کوئی اطلاق نہیں ہوتا کسی بھی حد کا اور قید کا. اور ان کو تنبیہ کے لیے اور ان کو واپس اپنے حواس میں لانے کے لیے اس طرح کا کیا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے سلاسل میں ایسا ہے. یہ ڈاکٹر عصمت اللہ سے پوچھیں گے یہ. جی اور کیا ان کو بھی الٹا لٹکاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے دوست ہیں اس لیے محبت کی بات کر رہے ہیں. جی، اس علاقے میں جتنی محبت کی جاتی ہے حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے، شاید ہی چند ایک اور بڑے صوفیاء ہوں گے. علاقے کے لوگ جتنے آپ سے وابستہ ہیں اور محبت کرتے ہیں. مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ آپ کا جو لقب ہے ایسا لقب بھی طریقت میں شاید کم ہی کسی کو ملا ہوگا. اکا دکا کوئی مثال نوشاہ کا مطلب ہے دولہا، لاڑا. آپ اندازہ فرمائیے نا کتنی محبت کا ہے یہ لقب. سبحان اللہ. اور شیخ کی طرف سے ملا؟ جی شیخ کی طرف سے، اور اگرچہ مشہور تو بہت بعد میں ہوا چونکہ آپ جوانی ہی میں صاحب خلافت و اجازت ہو گئے تھے اور جوان رانا تھے اور آپ نے باقاعدہ طور پر اپنی جوانی میں جہاد میں حصہ لیا تھا. اللہ. ایک مرتبہ آپ کے گاؤں پر حملہ ہو گیا ڈاکوؤں کا
تو سارے مل کے عمائدین ان سے دفاع کرنے لگے اور آہستہ آہستہ بھاگنے لگے. آپ 18-20 سال کے نوجوان تھے, کمان اور تیر لے کے ڈٹے رہے آخر وقت تک, حتیٰ کہ اکیلے رہ گئے. تو جو گاؤں کا نمبردار تھا اس نے شرم دلائی دوسروں کو کہ جو بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے وہ قداور لوگ تھے کہ ایک بچہ ڈٹا ہوا ہے محاذ پہ, میدان پہ, آپ سب بھاگ گئے ہیں. تو پھر وہ بھی آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور وہ جو ڈاکو تھے انہیں پسپا ہونا پڑا. مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی ناداں کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہ. ایسا ہی ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میں جو ایک قدر مشترک ہے علاوہ بہت ساری اور خوبیوں کے, وہ تبلیغ اسلام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر آپ کے وعظ سے بغداد شریف میں ایک انقلاب روحانی پیدا ہوا اور بر صغیر کی فضا میں عوام الناس میں گھل مل کر اور انہیں سما کے ذریعے سے ان تک پہنچ کر ان کے دلوں میں ان کی زبان میں پنجابی شاعری تو اس لیے کی ہوگی نا, ایسا ہی کی اس میں لوگی زبان میں. اچھا جی, توحید کی امانت یہ ان کے سینے میں تو تھی ایک شعلہ جوالہ, لیکن لوگوں میں بھی توحید کس طرح پھیلا دی؟ جیسے نظامی صاحب بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی نفسیات سمجھنا, لوگوں کے مسائل سمجھنا اور ان کی سطح پہ اترنے کے بعد اس حقیقت کو جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے وہ ذرائع اختیار کرنا کہ جس سے انسان مذہب کو اپنے لیے پابندی نہ سمجھے, اپنے لیے مشکل نہ سمجھے, اس کا مزاج بن جائے, اس کا مزاج بن جائے. صوفیہ کرام کا یہی ایک علیحدہ سے نظام تھا کہ مذہب کو کبھی مشکل یا مصیبت بنا کے پیش نہیں کیا, کہ مذہب ان کی ضرورت ہے, مذہب ان کی معاشرت ہے, مذہب ان کی معیشت ہے. نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا ایک پہلو اور تمام صوفیہ کا یہ اکثر ہے کہ آپ نے ایک تو زراعت خود کی, نظام صاحب جیسے فرما رہے غریب نواز خود بھی ہل چلایا کرتے, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ خود ہل چلاتے تھے اور جتنے آلات زراعت کے تھے وہ نئے نئے ایجاد کرتے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور تھا کہ رنگ سازی, اس کے علاوہ کاغذ کا بنانا, سیاہی کا بنانا, کہ معاشرتی طور پہ جو معاشیاتی ہماری ضروریات ہیں عمومی طور پہ ان سب سے واقف تھے. لوگوں کے آگے نہیں, لوگوں کے آگے نہ صرف ہاتھ پھیلانے کی بات تو دور کی رہی, اوروں کو بھی ہاتھ پھیلانے سے مبرہ فرما دیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ کوئی کسب اختیار کرو اور ہمیشہ کسب والے کی عزت کی. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کسب اور چیز ہے, نسب اور چیز ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو مرید ہیں, مرید کے علاوہ جو خلفاء ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جن کو معاشرے میں لوگ گرا پڑا ہوا کہتے ہیں, کمی کہتے ہیں, لیکن آپ نے کمال یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھے کہ انسان کا عمل انسان کو برتر کرتا ہے. نسب جو ہے اور کسب, نوشو پاک نے بڑے واضح فرمایا کہ کسب اور چیز ہے, نسب اور چیز ہے. اور ہمیشہ بالکل اقبال کی طرح آپ نے, اسی طرح آپ کی شاعری ہے اس میں آپ نے اسی بات پہ زور دیا کہ تم سید ہو, افغان ہو, فلاں ہو, لیکن سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ جو تمہارے باطن کو روشن کرتی ہے. جب باطن روشن ہوتا ہے تو اخلاق میں قوت پیدا ہوتی ہے. سید صاحب مجھے بریک لینی ہے, آپ کی گفتگو تو ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے بریکیں بھی آج جو ہے وہ روک دی جائیں, لیکن مجھے مجبوری بریک لینا ہے. ناظرین کرام مختصر سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں اور ذکر نوشو پاک کا, اور اس میں آج بڑی بڑی دلچسپ سوالات بھی میں نے ڈاکٹر عصمت اللہ سے کرنے ہیں جو یقیناً ہمارے ناظرین کے نئی باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے, میں جب چھوٹا تھا, ابھی طالب علم تھا بچپن میں, تو ہمارے محلے میں بھی کچھ لوگ جو تھے وہ نوشائی تھے. تو جب قوالی ہوتی تھی تو بوڑھے بوڑھے لوگ ان کے پاؤں سے باندھ کے اوپر ان کو لٹکا دیتے تھے رسے سے, اور جب قوالی ہوتی تھی وہ نیچے سے اوپر تک جاتے تھے. آدمی مر جائے 2 منٹ میں, لیکن وہ 1-2 گھنٹے جو تھی وہ حال جس کو کہتے ہیں, یہ کیا تھا ذرا؟ یہ اب بھی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء تھے ان میں ایک تھے حضرت پاک رحمان صاحب, اور دوسرے بھیڑی شاہ رحمان, بھیڑی شاہ رحمان والے وہی ہے, بھیڑی میں ان کا مزار اقدس ہے. اور دوسرے اہم ان کے خلفاء میں سے پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ نوشہروی. چلے وہ قوالی والی بات بعد میں کرتے ہیں. یہ سچیار وہی ہیں جن کا مزار 1985 میں پانی کی وجہ سے وہ ان کو نکالا گیا تھا.
اسی طرح صدیوں بعد ان کا جو جسم پاک تھا اسی طرح ہی، اور کفن بھی. جی بالکل، یہ بالکل میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں نے سنائیں پہلے ہمارے ناظرین کے لیے. ہوا یہ ہے کہ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو خلفاء پنجاب میں بہت مشہور ہیں اپنی تعلیمات کی وجہ سے. سچیار رحمۃ اللہ علیہ، سچیار پاک اور پاک رحمان صاحب. ویسے تو آپ کے بہت سے خلفاء تھے لیکن ان دو کا سلسلہ بہت مشہور ہوا ہے. حضرت سچیار پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد لوگ 3 بار میری زیارت کریں گے. آپ نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا. تو ہوا یہ کہ جب آپ کا وصال ہوا تو کوئی 80-85 سال کے بعد دریا نے پھر آپ کا مزار شہید کر دیا چناب نے. تو صاحبزادگان نے آپ کا تابوت نکالا، شفٹ کر دیا، زیارت کروائی لوگوں کو، پھر شفٹ کر دیا دوسری جگہ. پھر ایسے ہوا کچھ سالوں کے بعد دریا نے پھر گرا دیا. اب تیسری بار جو تھا یہ سن 85 میں ہوا. تو اس وقت 6 مہینے تک آپ کا تابوت اور آپ کی اولاد کے 40 تابوت تھے باہر ایک سکول میں رکھے رہے. اللہ، ہم لوگ اس انتظار میں تھے کہ زیارت کروائیں. وہ کہتے تھے حضور کا بھی حکم نہیں آ رہا، جب ہی سرکار فرمائیں گے ہم زیارت کے لیے کھول دیں گے. اور پھر ایسا ہوا کہ پھر وہ زیارت ہوئی، 3 دن 3 راتیں مسلسل زیارت ہوتی رہی. اور چونکہ دریا برد ہو چکا تھا پورا گاؤں، تو لوگ بہت زیادہ تھے، بجلی نہیں تھی، تو پھر رات کو ایک جنریٹر منگوایا گیا. اور میری خوش بختی کہ مجھے حکم دیا گیا کہ یہ بلب پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ اور سرکار کی زیارت کرواتے جاؤ لوگوں کو. اچھا، یہ بڑی سعادت ہے جی آپ جی. اتنا مخلوق خدا تھی زیارت کرنے والی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اخبارات بھرے پڑے ہیں اس دور کے. مجھے حاجی امید الدین، یہ جو آج کا ذوالفقار امید ہے نا، کیا ہے، آر پی او سرگودا، نہیں آر پی او آج کل سرگودا کا، اس کے والد جو تھے حاجی امید الدین صاحب بڑے نیک شخصیت تھے. انہوں نے مجھے یہ ساری بات خود سنائی تھی اور وہ وہاں سے ہو کے آئے تھے زیارت کر کے. بلکہ سچیار پاک نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ جہاں میرے سلسلے کے 2 درویش ہوں گے، تیسرا میں درمیان میں خود ہوں گا. اللہ، اب دیکھیے ان کا تصرف کتنا ہے. تو آپ نے پوچھا تھا پاک رحمان صاحب کے حوالے سے جو قوالی میں حال ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پاک رحمان کی خدمات پر خوش ہو کے انہیں ایک دن سینے سے لگایا اور فرمایا کہ عبد الرحمن تمہیں ایک تحفہ دیتے ہیں. اور تحفہ یہ دیا کہ نظر کا فیض دیا کہ قوالی کی صورت کچھ لوگ استغراق کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ان کا حال کھلتا نہیں ہے. ان کو پھر پاؤں میں رسا ڈال کے تو الٹا لٹکا دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 منٹ آدمی نہیں نکالتا ہے، مر جائے جی. لیکن وہ جو درویش لٹکا ہوتا ہے وہ تجلیات میں اس طرح مستغرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں کہ اسے کیا کچھ نظر آتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے. لیکن گھنٹوں لوگ لٹکے رہتے ہیں اور قوالی ہو رہی ہے، اور جب کوئی نقطہ ایسا آتا ہے کہ اس کا حال کھلنا ہوتا ہے تو وہ جھولے کی طرح میں دیکھا جی اوپر تک جاتا ہے، اپنے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے. اور ایسا بھی ہے کہ جس کا حال نہیں کھلتا وہ لٹکے لٹکے بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی حال ہے ایسا. تو یہ صرف پاک رحمان صاحب کے سلسلے میں ہے اور نشائیوں کے دوسرے. اچھا، میں دوبارہ جب آپ کے پاس آؤں نا تو وہ بتانا ہے کہ آندھی آتی ہے وہ بڑی شاہ رحمان والے دن، اور کوئی پانی آتا ہے کہتے ہیں، اور کوئی ڈولی آتی ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر نظامی صاحب جی، آپ کو آج کھلی چھٹی ہے جی. بہت آپ جس طرف چاہیں بہت آپ میرا جی بھی یہی ہے. حضرت سے مجھے جتنی عقیدت اور محبت ہے اور آپ کے عظیم خانوادے سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے ہاں پنجاب میں جتنے اکابر صوفیاء ہوئے ہیں ان میں ایک امتیازی شان حضرت نوشہ پاک کی ہے، اس اعتبار سے کہ آپ نے فارسی میں، اردو میں اور عربی میں تصانیف فرمائی، اور بحمداللہ وہ محفوظ ہیں اور سرچشمہ فیض کی صورت میں لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں. وہ جی ایک 22-23 والیوم میں تو میرے پاس بھی ہے، جی جس سے میں استفادہ کرتا رہا ہوں، اور یہ ڈاکٹر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. ڈاکٹر قمر زیدی نے مجھے بتایا تو میں نے پھر وہ کلیکٹ کی ساری کتابیں، شریف التواریخ اور اس سے متعلق میں جو ہے. اور اس میں ایک کتاب بہت دلچسپ ہے شاہ صاحب، اسم اعظم پہ بڑی زبردست کتاب ہے. بالکل، وہ بہت کم میں نے دیکھا ہے اس درجے کی کتاب. تو آپ کے جو ملفوظات ہیں ان کا نام ہے چہار بہار، اور ان کو اکٹھا کیا ہے پنجابی کے بہت عظیم شاعر حضرت ہاشم شاہ نے.
جو حضرت سچیار کے مرید اور خلیفہ تھے. اچھا تو اس میں حضرت ہاشم شاہ بہت بڑا شاعر تھے. ان کی وہ کون سی ہاشم کی وار سسی ہاشم تھرپالوی ہیں. اچھا اچھا سسی ہاشم ان کی سسی وہی کہہ رہا ہوں. جی 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 ہمارے پنجاب میں بھی اور سکھوں کے پنجاب میں بھی ان پر بہت کام ہوا ہے. کئی تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں حضرت ہاشم شاہ کے فکر اور فن پر. جی ہاں. تو حضرت سچیار پاک سوال کرتے ہیں اپنے شیخ سے اور حضرت نوشاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں. یہ جو سوال اور جواب ہے ایک شیخ طریقت کا اپنے عظیم خلیفے کے ساتھ، ایسی اور کوئی مثال مجھے فوری طور پر ذہن میں نہیں آ رہی کہ اس کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا ہو. یہ جو صنف ہے سوال و جواب والی، جیسے انٹرویو ہیں آپ کہہ لیں، تو وہ بہت عظیم الشان کتاب ہے. بہت خوبصورت اس کی فارسی نثر ہے اور اس کے مطالب سارے کے سارے مبنی بر شریعت ہیں. ایک عام غلط فہمی ہے جو بہت ہی پھیلی ہوئی ہے کہ جو نوشاہی سلسلہ ہے یہ غالباً شریعت کے معاملے میں کافی تساہل برتتے ہیں. جی ہاں یہی ہے. ایسا ہے. نمازیں کوئی نہیں ان کے ہاں پڑھی جاتی یا وغیرہ وغیرہ. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ ان کے اصول طریقت دیکھیں، اب دیکھیں نا جو بانی سلسلہ ہے اس کی تصانیف موجود ہیں، اس کی اپنی زندگی موجود ہے، اس کے خلفاء کی زندگی شہادت کے طور پر سامنے ہے، تذکروں میں ایک ایک چیز موجود ہے. تو آپ کا جتنا اہتمام تھا نماز پنجگانہ کے لیے، ذکر کے لیے، توحید اور رسالت کے لیے، وہ ساری تعلیمات چہار بہار میں جتنی خوبصورتی سے ہمیں ملتی ہیں بہت ہی متاثر کن ہے. سید صاحب اس میں یہ جو کیا مجاہدہ کہتے ہیں بہت سخت ہے نشائیوں کے ہاں، اور یہ مخدوم بابر جو آپ کے بھی شیخ ہیں وہ بھی نشائی ہیں نا غالباً. جناب کئی سال صرف تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول پہ کام چل رہا ہے، تھوڑی سی دال پہ کام چل رہا ہے. یہ مجاہدہ بڑا زبردست کراتا ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے جب تشریف لے جایا کرتے تھے غار میں تبتل کے لیے، تو سنت طریقہ آپ کو ملتا ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہوا کرتا تھا اور تھوڑے سے جو ہوا کرتے تھے. بالکل یہی مسنون طریقے سے آخر تک ان کے درویشوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نفس کشی کرتے ہیں. قلت طعام جو ہے وہ انسان کے اندر روحانی خوبیوں کو ابھارتا ہے. اچھا. ایک اور دوسرے یہ کہ انسان کے اندر جو لالچ کی قباحتیں ہیں تمن اس کو ختم کرتا ہے. تو اس فقر کی ایک خصوصیت یہ ہے، اور باقی جتنے بھی فقراء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، بلکہ کہنا چاہیے کہ فقر محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیمات کی خوبی یہ ہے کہ جو شخص الفقر فخری، یہی ہے الفقر فخری والفخر منی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ترک کر دینا، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ فقر ہے، اور یہی میری امت کا افتخار ہے اور یہی میری امت کی تعلیمات کا امتیاز ہے. تو نوشاہی سلسلے میں اس بات کو بہت مقدم رکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی تعلیمات کو اور ظاہری تعلیمات کو برابر برابر رکھ کے اس میں توازن پیدا کیا جائے. حضور نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پہ توجہ دیتے ہیں کہ باطن کو سنوارنے کے بعد دراصل اخلاق کے اندر ایک روشن قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہی اخلاق انسان کو ریاکاری سے محفوظ رکھتے ہیں. ورنہ بہت اچھی گفتگو کرنا، ملمہ کاری کرنا، جناب حضور بندہ پرور، لیکن جب تک بندے کو بندہ نہ سمجھا جائے تو اس وقت بندگی کا صحیح تصور پیدا نہیں ہوتا. تو نوشاہی درویش پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پامال کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخلاص والا بناتے ہیں، اپنے دل کو پاک کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور فقر کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک لوتھڑا ہے کہ وہ قلب ہے کہ اگر وہ درست ہوتا ہے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ بگڑتا ہے تو تمام جسم بگڑتا ہے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، مرض کہن کا چارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، مرض کہن پرانے مرض کو ٹھیک کر دیں. جی وہ ذرا سنائیں جی بات. یہ جو کہتے ہیں ڈولی آتی ہے اور پانی کو چھوٹا سا کنواں ہے، جی جی 1 فٹ کا، اس میں سے پانی اسی زمانے میں نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت پاک رحمان صاحب کو جب حکم دیا گیا کہ تم اپنا تبلیغی مرکز بناؤ جا کے، تو جس جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں اب آپ کا مزار ہے بھیڑی شریف کا، یہ حافظ آباد میں ہے؟ جی حافظ آباد سے 6 کلومیٹر ادھر لاہور روڈ پہ ہے، گجرانوالہ ضلع میں آتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا مرشد کی بارگاہ میں کہ جناب وہاں جنگل بیابان ہے، پانی نہیں ہے، زمین کھودیں تب بھی پانی نہیں نکلتا. آپ نے کہا نہیں کنواں لگاؤ.
تو کہا حضور کو پانی سنا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کنواں کھودو، لگاؤ کنواں، ہم اپنا پانی خود ساتھ لے کے آئیں گے۔ واہ، اچھا ہوا یہ وعدہ فرمایا کہ ہم خود بھی تشریف لائیں گے، نوشو پاک نے فرمایا۔ تو آپ نے کنواں کھودا، پانی نکل آیا، اور وہ پانی آج بھی جو ہے گدلا پانی ہے، صاف پانی نہیں ہے، چناب کا پانی ہے۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا پانی ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے، اب عرس پہ ہر سال لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اس واقعے کی، کہ وہ پانی جب عرس کا موقع آتا ہے تو ایک دن کے لیے کنویں سے پانی خود بخود ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات تو باہر کناروں سے بھی باہر آ جاتا ہے، اور بعض کا دریا وہ کنویں کے اندر رہتا ہے، لیکن اس میں ہلچل اتنی ہوتی ہے کہ بہت اوپر آ جاتا ہے۔ اس دفعہ میں نے دیکھا 20 فٹ پانی اوپر آیا ہوا تھا۔ کنواں گہرا ہے ویسے؟ بہت گہرا کنواں ہے، اس میں پانی اوپر آ جاتا ہے۔ ہاں ہوتا یہ ہے، نوشاہی درویشوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اپنے مرید کے پاس، وہی وقت جب آتا ہے، وہی گھڑی جب آتی ہے تو یہ پانی خود بہت اوپر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آندھی آتی ہے جی ہر سال، یہ میں نے دیکھا ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سنا، اماں جی میرے رحمۃ اللہ علیہ، مجھے والدہ محترمہ بتاتی تھی کہ آج پڑی شاہ رحمان ہے اور آج وہ آندھی آئے گی، واقعی آندھی آتی ہے۔ آخری روز جب ہوتا ہے جس میں بھی ایک حال کی کیفیت بھی ایک آدمی کو ہوتی ہے، تو وہ بھی نسل در نسل چلتا ہے، وہ بھی اس کی بھی زیارت لوگ کرتے ہیں، اور یہ کنویں کے پانی کی بھی زیارت لوگ کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آندھی آتی ہے؟ آندھی بھی آتی ہے آخری روز۔ یہ بزرگوں کے کرامتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو دوام بخشا ہے کہ رہتی دنیا تک خاص کرامت سنائیں حضرت کی۔ کرامتیں تو بہت ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہندو جوگی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا جی میں نے 30 سال تپسیا کی ہے، اگر حکم کرے تو میں کچھ بتاؤں کہ میں نے کیا کچھ سیکھا ہے۔ آپ نے کہا دکھاؤ۔ وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چلا گیا تو ایک بچہ بن کے آ گیا، استدراج تھا نا، تو دوسری دفعہ گیا تو بوڑھا بن کے آ گیا، تیسری دفعہ گیا تو پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ آپ نے کہا خدا کے بندے تو اس نے 30 سال ضائع کر دی عمر عزیز کے، کچھ نہیں کمایا تو نے۔ اس نے کہا جی اچھا اگر میں نے نہیں کمایا تو آپ بتائیں پھر۔ آپ نے اللہ ہو کا ایک نعرہ بلند کیا، اللہ ہو، درختوں سے آوازیں آ رہی ہیں، اللہ ہو، دریا کے پانی سے آ رہی ہیں، پرندوں سے، چرندوں، جو ہر چیز اللہ ہو کا ذکر کرنے لگی ہے۔ وہ جوگی نے دیکھا تو پاؤں پڑ گیا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے تو اپنا ہونا بتا رہا تھا، ہونا تو اس ہونے والے کا ہے جو صدا سے رہتا ہے، صدا رہے گا۔ اس کے ہونے کو آدمی اپنا لے تو پھر آدمی بھی صدا کی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی آپ کی کرامتیں مشہور ہیں، سنائیں آج۔ ٹھیک ہے، اچھا سنائی دیتے ہیں جناب۔ ایک دفعہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے ایک مرید قاضی خوشی محمد آپ کے ساتھ ہیں، وہ ادب سے ننگے پاؤں ساتھ چل رہے ہیں، آپ گھوڑے پہ ہیں، وہ ننگے پاؤں چل رہے ہیں، پاؤں جلنے شروع ہو گئے، ریت گرم ہے، تو آپ نے ان کے چہرے کا رنگ دیکھا کہ میرے مرید کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کہا خوشی محمد میرے گھوڑے کی کاٹھی کو ہاتھ ڈال لے، پکڑ لے۔ انہوں نے جو ہی پکڑا وہ ان کی کیفیت ختم ہو گئی اور جلن ختم ہو گئی، وہ دنوں پیدل چلتے رہے ان کے پاس، ان کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جی یہ میری زوجہ ہے، اندھی ہو گئی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، تو بہت علاج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ پہ بھروسہ ہے تمہارا، نبی کے کلمے پہ بھروسہ ہے تمہارا، سبحان اللہ، اور یہ بتاؤ کہ بزرگان دین کے فیض پہ تمہارا بھروسہ ہے؟ اس نے کہا جی میں سب مانتا ہوں، اس لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا اس بی بی سے کہو کلمہ شریف کا ورد کرے اور میری طرف گہری نظر سے دیکھے۔ بس ایسا ہوا، اس کو نظر مل گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ، نظر بھی مل جاتی ہے، پاؤں بھی نہیں جلتے، تو لوگ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں۔ جی نہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ مسیحائی ہے۔ مسیحائی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو باطنی مسیحائی کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اور ظاہری بھی، اور یہ سنت انبیاء بھی ہے اور اولیاء میں یہ ثابت ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں ہوں۔ آج بھی بہت سارے دیکھیں آپ کی بات سے یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے پتہ ہے کہ کون کون سے پتھر اور درخت مجھ پہ سلام پڑھتے، جی ایسا ہی ہے، بالکل درود پڑھتے تھے، فرماتے میں پہچانتا ہوں ان کو۔
اچھا جناب، یہ جو پتھروں اور درختوں کا سلام پیش کرنا ہے، یہ اظہار نبوت سے پہلے کی باتیں بھی ہیں؟ پہلے کی بات جی آپ نے کہا اعلان نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے. جی ہاں. تو حضور مجھے جو حضرت نوشہ پاک کے سلسلے کی ایک بہت ہی اہم خوبی پسند ہے، وہ یہ کہ آپ نے اور آپ کے سلسلے والوں نے اہل علم و ادب کی بڑی سرپرستی کی. آپ کی اولاد 2 بیٹوں سے 2 صاحبزادوں سے جو ہوئی، ان میں ہمیشہ اہل علم رہے ہیں، اہل تحقیق رہے ہیں، فارسی کے، اردو کے، پنجابی کے عالم اور فاضل لوگ رہے ہیں. اور اب تو سلسلہ نوشاہیہ کی جو ادبی روایت ہے اور علمی خدمات ہیں، اس پر پی ایچ ڈی بھی ایک صاحب نے کر لی ہے. اتنی زیادہ جی انہوں نے تو حضرت نوشہ کے احوال اور آپ کے آثار پر کی ہے نا، سلسلہ نوشاہیہ کی ادبی خدمات پر، اور یہ ایک سیریز ہے پوری، اتنی زیادہ کتابیں ہیں اور ایک سے زیادہ لوگوں نے پی ایچ ڈی، ایک سے زیادہ لوگوں نے کی. آسانی بڑی ہے، اتنے والیومز ہیں اٹھائیں. آج کل تو پی ایچ ڈی اتنی آسان ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسے کہنا نہیں چاہیے، میں نے ایسے ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں، بس پھر ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے کیا ڈگریاں شروع کر دی ہوئی. کسی نے اتنا سا رسالہ پکڑا، اس کا ترجمہ کیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ لے لی. اور یہ تو ڈگری کروانے والے کو اور لینے والے کو سوچنا چاہیے نا کہ کیا کر رہا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ جب ڈاکٹر کا لفظ لگتا ہے تو شرم آتی سن کے، یہ ڈاکٹر. لیکن علم اور ادب کے میدان میں ان کا مقام کیا رہتا ہے، سوچنا یہ بات. جی بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر نظامی ہیں، آپ ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں تو لگتا ہے نہیں، وہ تو محض آپ کی محبت ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے. جینوئن ہے. ہمارے ناظرین سن رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کتنی فرمائشیں آتی ہیں آپ تینوں کے حوالے سے ماشاءاللہ. جی مغل دور کے ایک عظیم فارسی شاعر ہیں، ان کا نام ہے غنیمت کنجاہی. غنیمت کنجاہی بندے کا نام نوشاہی سلسلے کے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کوئی شعر سنائے. غنیمت کنجاہی کے عاشق تھے یہ جو تھے نصیر الدین نصیر گولڑوی. جی ان کی ایک مثنوی ہے، فارسی مثنوی نئے رنگ عشق، جو ایک ان کا گجرات میں مزار ہے، کنجاہ میں. جی جی جی. اور بہت ہی صوفی منش تھے اور حضرت سید صالح محمد کے مرید اور خلیفہ تھے، اور وہ براہ راست مرید تھے حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے. یعنی وہ رحمانی یا سچیاری نہیں تھے، ایک الگ شاخ ہے، اور ان کا اپنا ایک الگ سلسلہ فیضان ہے. اور انہی کے ایک بھتیجے یا بھانجے علامہ صداقت کنجاہی تھے. یعنی ان کی بھی اتنی تصانیف ہیں، ان کا فارسی نثر میں اور فارسی شاعری میں اتنا مقام ہے کہ اہل ایران بھی انہیں مانتے اور سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں انہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری لوک روایت ہے، اس میں یہ جو گانے ہیں یا کافیاں ہیں یا سی حرفیاں ہیں، وہ بہت زیادہ سلسلہ نوشاہیہ سے وابستہ افراد نے لکھی ہیں، اور وہ مقبول اور پسندیدہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کے کلچر پر جس سلسلے کا بہت گہرا اثر ہے وہ نوشاہی سلسلہ ہے. اور کیوں نہ ہو، آخر ایک طرف سے تو بغداد کی مہر لگی ہوئی ہے اور ایک طرف سے اجمیر کے رنگ ہے، تو ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا دو آتشاہ ہے، اور دلوں پہ اگر اس کی حکمرانی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی. اور تمام سلاسل جو مراکز یہاں پنجاب میں ہیں وہ حضرت نوشہ کا اسی لیے بہت احترام کرتے ہیں، انہی 2 نسبتوں کی وجہ سے، اور اس اعتبار سے بھی کہ انہیں اپنے مشائخ سے جو فیضان ملا، انہوں نے اس کی نشر و اشاعت کا حق ادا کیا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک. جو فریضہ ان پر عائد ہوتا تھا بحیثیت ایک شیخ طریقت کے، اس کی انجام دہی میں انہوں نے کوئی فروگزاشت نہیں کیا. اچھا جی، آپ کے خلفاء بڑے بڑے زبردست جی قدر ہوئے. جی ہاں، کابل تک میں، جی کابل میں بھی سنا ہے ان کے کچھ خلفاء. فضیل وحی کابلی ہیں، اور وہ بہت زیادہ بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. اس کے علاوہ مشرقی پنجاب میں جالندھر میں بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اور برقندازی ایک شاخ ہے نوشاہی سلسلے کی. اچھا، برقندازی، اور ان کے ہاں جذب بہت زیادہ ہے. واہ. تو ان میں بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ سچیاریوں میں سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سچیاری برقندازی ہیں، سچیاری برقندازی ہیں. تو حضرت سچیار پاک جو ہیں اور حضرت بڑی پاک رحمان والے جو ہیں، یہ سچیار پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ڈاکٹر نظامی صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے، ایک بڑی بات جو نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ انسان کی ذات میں تکمیل کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اخلاق کا راستہ اختیار کرے. کہ اخلاق کے لیے میں کیا کروں؟ کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں خلیق بنوں اور اسے علم نہ ہو
تو وہ شخص خلیق نہیں بن سکتا. کہ علم تو ظاہری طور پہ بجا طور پہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ظاہری وحشت ہے، تو نوشہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، جب علم حاصل ہوگا تو علم کی حفاظت ہوگی. تو علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علم بھی ساتھ ہو، تحمل اور برداشت ہو. تو پوچھا کہ علم کے لیے میں کیا کروں؟ کہ صالحین میں سے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند مرتبہ ہیں، اپنی روح کو ان کی روح کے حوالے کر دے. تو ایک شرط یہ رکھی کہ جو شخص علم باطن اور ظاہر کا امتزاج چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی روح کو پاک روحوں کے ساتھ وابستہ رکھے. صبح. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، جوہر 2 لائنوں میں سلسلہ نشائیہ کا جوہر جو ہے، ان کی تعلیمات کا زور تقویٰ کیا ہے؟ محبت ہے، انکسار ہے، عز ہے، اثار ہے، وفا ہے، سخاوت ہے، کیا ہے؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کیے دیتا ہوں. بہت، میرے پاس 1 منٹ ہے. سید صالح محمد صاحب جن کا ذکر ہوا، چک سادہ والے، نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو ہی سید از آل خیر البشر منم خا کروے جہاں سر بسر، کہ آپ سید ہیں، میں آپ کے امتی ہوں، آپ میرے مرید ہونے کے لیے آئے. انہوں نے کہا میں سیدوں کا جھاڑو کش ہوں. یہ فرمایا. انہوں نے کہا اگر ایسا ہی ہے حضرت تو میرے دل کا جالا اپنے جھاڑو سے اتار دیں. یہ عاجزی انکساری جو سید صالح محمد لے کے گئے، اللہ، یہ ہے شناخت نوشائیوں کی. تو نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زندگی میری میں جو 2 بندے میرے پاس صحیح آئے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے، ان میں ایک صالح محمد تھے. اللہ. اب دیکھیں یہ ہے شناخت کہ شیخ کے پاس جائیں تو نیت صالح لے کے جائیں، واہ واہ واہ، تو پھر صالح محمد بنتا ہے. ہاں، نیت صالح لے کے جائیں پھر صالح محمد بنتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر اسمت آپ کا شکریہ، ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. تمام طرح کی مشکلات سے نجات کے لیے اگر کوئی شخص روزانہ 200 بار پہلا کلمہ بما درود پاک پڑھتا رہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے. اور اس کو بلا ناغہ پڑھنا شرط ہے، یعنی اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی تعلیمات میں کلمے کے ورد پہ بہت اہمیت دی گئی ہے. وہ بار بار فرماتے تھے کہ کلمے کو اپنے اندر بسا لو، اپنے دل میں بسا لو، اپنے دل پہ نقش کر لو کلمے کو. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حافظہ بھی بہت زیادہ آدمی کا ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت جس قدر انسان میں ودیت کی گئی ہے کسی اور مخلوق میں نہیں، اسی لیے انسان کا مرتبہ تمام مخلوقات سے بلند ہے. یہ جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ قرآن حکیم میں آیا کہ ہم نے کرامت کا تاج انسان کو پہنایا، اس کی وجہ یہی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرمائے، اپنی محبت اللہ کریم عطا فرمائے، اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی سچی محبت عطا فرمائے. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالی صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی.